السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملے میں جو جنگ بندی ہوئی ہے اس کے بعد پے در پہ اچھی خبروں کا آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا بھی اعلان کر دیا ہے، اور اس سے قبل جو لبنان میں جو اسرائیلی جارحیت تھی اس حوالے سے بھی ایک خبر صدر ٹرمپ نے دی کہ 10 روز کے لیے اس جنگ بندی کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور لبنان کے جو صدر ہیں اور اسرائیل کے جو وزیر اعظم نیتنیاہو ہیں ان کو صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس طلب کیا ہے۔ دوسرا، آپ جانتے ہوں گے کہ پاکستان کے اندر، اسلام آباد کے اندر یہ خبر گرم ہے، اور یہ اس کا اشارہ صدر ٹرمپ بھی دے چکے ہیں کہ اگر کوئی ڈیل ہوتی ہے ایران کے ساتھ تو وہ اسلام آباد جا سکتے ہیں، اور وہاں پر اس ایگریمنٹ کو حتمی شکل دی جائے گی، اور یہ تاریخی لمحہ ہوگا۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، اگر مگر کے باوجود اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے کہ پاکستان کو اللہ کریم نے بے انتہا عزت دی ہے۔ کم بیش 2 مہینے قبل کوئی بھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستان، اسلام آباد اور ہمارے جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں اور جو ہمارے آرمی چیف ہیں وہ اتنا بیسک رول پلے کریں گے، اور وہ ایک ایسے مسئلے کو، یعنی جو اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران پر حملہ ہے، اس نے علاقائی عالمی تو معاملہ شکل اختیار کر لی، جس کی نتیجے میں دنیا کا ہر آدمی، یقینی طور پہ یہ بات میں ایک دعوے سے آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کا ہر آدمی اس سے متاثر ہوا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو گیس ہے اور جو آئل ہے وہ دنیا کے کونے کونے میں ہر شخص استعمال کرتا ہے، اور اس کی جو دام بڑھنے سے، آبنائے ہرمز بند ہونے سے، اور جو کرائسس پیدا ہوا مشرق وسطیٰ میں، جس طرح سے ایران نے جو اٹیک کیے، اس کے بعد دنیا کا کوئی بھی ایسا ملک نہیں جو اس سے متاثر نہ ہو۔ یوں ایک پاکستان نے ایک عالمی مسئلہ حل کیا ہے، اور ہم اس حوالے سے یقیناً طور پر شکر گزار ہیں اپنے خالق کائنات کا کہ اللہ نے پاکستان کو اتنی عزت دی، اور ہمارے جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں اور جو فیلڈ مارشل ہیں ان کا شکریہ دنیا بھر کے جو لوگ ہیں جو اس صورتحال سے آگاہ تھے وہ ادا کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ بارہا ذکر کر چکے ہیں، ایران اس حوالے سے ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے۔ اگر کوئی نہیں کر رہا تو بھارت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ ہمارا ایک مسئلہ ہے، ایک ازلی مسئلہ ہے، اور بھارت اس وقت شرمسار ہے۔ مودی سرکار جو ہے اس وقت منہ چھپائے پھر رہی، ورنہ دنیا کے تمام جو ممالک ہیں وہ پاکستان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر صدر ٹرمپ آ جاتے ہیں، اور جس کے جو پاکستان کے اندر اس وقت تیاریاں ہیں، اگر آپ جو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اس وقت موجود ہوں، اگر ہم ارد گرد دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے تیاریاں جاری ہیں اور کس طرح سے سیکورٹی فورسز کو ڈپلائی کیا جا رہا ہے، کس طرح سے جو پبلک ٹرانسپورٹ کے روٹ متعین کیے جا رہے ہیں، تو یہ تمام جو عمل ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ کوئی بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے۔ اگر صدر ٹرمپ نہیں بھی آتے، یہ فرض کر لیتے ہیں، اور جو امریکہ کے نائب صدر ہیں وہ تشریف لے جاتے ہیں اور یہ ایک ایگریمنٹ ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک کوئی معمولی خبر نہیں ہے۔ مگر صدر ٹرمپ کی جو باڈی لینگویج ہے، اور جب وائٹ ہاؤس میں انہوں نے میڈیا سے بات کی ہے تو انہوں نے کلیئر اشارہ دیا ہے کہ وہ اسلام آباد جا سکتے ہیں۔ ناظرین، ایران کے جو یورینیم کی افزودگی کے حوالے سے جو ڈیل ہے اس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ شکوک و شبہات ہے۔ ایران کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ 5 سال کے لیے کیا جائے، جو یورینیم ہے اس کی افزودگی نہ کی جائے، جبکہ جو امریکہ ہے وہ 15 سال 20 سال جو ہے یہ کہہ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو تیسرا ملک ہے اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ اس کو سپورٹ کر دیا جائے۔ پاکستان کی ایکسپرٹی بھی اس حوالے سے ڈسکس کی جا رہی ہے، یعنی جو آنے والے دنوں میں اگر یہ معاہدہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو پاکستان کا کردار ہے اس جو جنگ بندی ہے، یہ اس معاہدے پر عمل درآمد کے حوالے سے وہ مزید نکھر کر سامنے آئے گا۔ اب یہ بھی جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں جو ہمارے ایئر فورس کے طیارے ہیں، ہماری جو سپاہی ہیں، جو عملہ ہے، جو ٹیکنیکی عملہ ہے، وہ وہاں پر چلا گیا ہے، اور ہم نے سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، یعنی کہ مشرق وسطیٰ میں بھی اب پاکستان کا جو کردار ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ یہ بات ہم اس پلیٹ فارم پر آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ اس جنگ بندی کے بعد، یعنی اس جنگ کے خاتمے کے بعد، ہم یوں کہہ سکتے ہیں، اس کے بعد جو منظرنامہ جو بن رہا ہے اس میں جو ایران ہے، جو پاکستان ہے، جو چین ہے، اس کا رول بڑا نمایاں ہوگا۔ آپ دیکھیں گے اس میں، یعنی کہ ایران جو اس جنگ سے پہلے جو مشرق وسطیٰ کا ملک تھا اس کی حیثیت کچھ تھی، اور اب اس کی حیثیت کچھ ہے۔ اب دیکھیں آبنائے ہرمز کھولنے کے حوالے سے جو ایرانی
وزیر خارجہ کا جو بیان ہے اس نے کس طرح سے جو بالکل اسٹاک مارکیٹس ہیں ان میں بہتری کی ہے، جو خام تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ گر گئی ہیں اور لوگوں نے جو وہ سکھ کا سانس لیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب اپنے ہرمز سے تمام جو تجارتی جہاز ہے چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہیں وہ گزر سکتے ہیں، مگر مخصوص راستوں سے، جیسے کہ ایران نے پہلے بھی کہا تھا کہ مائنز ہیں، کچھ ہم نے انتظامات کیے رکھے تھے کہ اگر یہ جنگ طول پکڑتی ہے اور امریکہ ہمارا نقصان کرنا چاہتا ہے تو ہم بھی یہ دنیا کی جو معیشت ہے یا جو امن ہرمز کو بند کر کے مجبور کیا جائے امریکہ کو، اسرائیل کو، کہ وہ نیگوسیشن ٹیبل پر آئے۔ لبنان کی جو جنگ ہے ناظرین، اس میں جو اسرائیلی جارحیت ہے اس کی اہمیت آپ دیکھیں کہ ایران نے پہلے ہی کہا تھا کہ جب تک یہ جنگ اس لبنان پر اسرائیلی حملے جاری ہیں اس وقت تک جنگ بندی نہیں ہوگی، اور پاکستان نے بھی یہ پوائنٹ لیا تھا۔ آرمی چیف ہمارے اس وقت تہران میں موجود ہیں، ان کی موجودگی میں یہ جو امن ہرمز کھولنے کا اعلان ہوا ہے، اور جو ہی جو یہ معاہدہ 10 دن کی جنگ بندی ہوئی ہے تو فوری طور پہ ایران نے بھی امن ہرمز کو کھول دیا، یعنی چیزیں بہتری جانب جا رہی ہیں، اور جو امن ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں، یعنی کہ اگر امریکہ اور اسرائیل ایران کے ساتھ جو ہے وہ کوئی جارحانہ رویہ اختیار نہیں کریں گے، جارحیت کے مرتکب نہیں ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایران بھی ایک گڈ ول جسر دے گا، پاکستان کا اس میں کلیدی کردار ہوگا، اور جو دنیا کی معیشت ہے وہ بہتری کی جانب آگے بڑھے گی، اور سب سے بڑھ کر جو خطے میں اور عالمی سطح پر امن واقع ہوگا۔ یہ چیزیں جو آئندہ ایونٹس ہے اس میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ جو اسرائیل ہے، یہ جو بھارت ہے، اس کی یہ خواہش ہے کہ یہ ایونٹ یہ نہ ہو، یہ جنگ بندی نہ ہو، اس کی یہ خواہش ہے کہ یہ کرائسس طول پکڑے، بالخصوص جو اسرائیل ہے اس کی یہ اسٹریٹجی ہے۔ اب اسرائیل کی جو چال ہے، جو اس کی جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں بیڈ وشز ہیں، جو یہ چیزیں پوری نہ ہوں، یہ اس کی دعا کرنی چاہیے، امید کرنی چاہیے کہ آئندہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر صدر ٹرمپ کی جو آمد ہوگی یا امریکہ اور ایران کا جو معاہدہ ہوگا اس کے مثبت اثرات آپ دیکھیں گے، اور اس اثرات سے پاکستان سمیت جنوبی ایشیا اور دنیا اس سے مستفید ہو جائے گی۔ اس حوالے سے بہترین جو امید ہے کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ یہ عمل کامیابی کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید نئی ویلاگ کے ساتھ آپ خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک اللہ نگہبان۔